مجرم کی گرفتاری کا اچھوتا انداز۔ ابن جوزی اپنی معروف تالیف کتاب الزکیہ میں لکھتے ہیں، مجھے اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی خراسان سے بغداد آیا۔ وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار کی قیمت کے مساوی موتیوں کا ہار تھا۔ اس نے ہار فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار امانت رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس آیا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحفے تحائف خریدے اور اس کی خدمت میں پہنچ کر پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خراسانی حاجی کہنے لگا، میں اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جاتے ہوئے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا، اسے بری طرح دھکے مار کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے۔ خراسانی نے شور مچایا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے لگے، تو عطار کے بارے میں یہ کیسی غلط سلط باتیں کر رہا ہے؟ یہ تو علاقے کا نہایت اچھا اور مشہور آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو حیرت ہوئی۔ وہ اب بھی رہ کر عطار سے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا تھا مگر عطار اسے مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا، اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین حضرت دولہ ایک کے دربار میں چلے جاؤ، اپنا مقدمہ پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو، عین ممکن ہے تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر حضرت دولہ کے دربار میں جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی حضرت دولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر بھی پوری داستان سنا دی۔ حضرت دولہ نے حاجی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں سامنے کی کسی دکان کے پاس جا بیٹھنا، صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا، اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا۔ اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہونا، نہ ہی میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا۔ جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا۔ اب کی بار وہ تم سے جو کچھ بھی کہے مجھے آ کر بتانا۔ اگر وہ ہار واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا اور مجھے مطلع کرنا۔ اگلے روز خراسانی عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر 3 دن بیٹھا رہا۔ چوتھے دن حضرت دولہ اپنی عظیم الشان سواری پر لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا تو خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا، خراسانی بھائی السلام علیکم۔ خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا۔ حضرت دولہ نے کہا، خراسانی بھائی آپ آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت دولہ نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی بات پوچھی مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ اس دوران حضرت دولہ کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا۔ ادھر عطار کی حالت خراب ہو گئی، مارے دہشت کے اس پر غشی طاری ہونے لگے۔ حضرت دولہ وہاں سے چلا گیا تو عطار فوراً حاجی کے قریب آیا اور کہنے لگا، تیرا ناز ہو، تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا تھا؟ ذرا اس کی نشاندہی تو بتاؤ، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حاجی نے اسے نشانیاں بتائیں۔ وہ تھیلی اسی شکل کی تھی اور رنگ ایسا تھا۔ عطار دکان کے اندر گیا اور اس کا ہار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا،
اگر تو مجھے نشانیاں نہ بتاتا تو شاید مجھے یہ ہار نہیں مل سکتا تھا۔ حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بھلا اب مجھے حضرت دولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ، مجھے تو میرا ہار تو مل ہی گیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں، ہو سکتا ہے اسے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار خرید لے۔ چنانچہ وہ ہار لے کر حضرت دولہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت دولہ نے خراسانی کو دیکھا تو ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس اتار کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کرو۔ تو تھوڑی دیر بعد اتار وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس بدبخت نے خیانت کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھر اس دکان کے سامنے اسے پھانسی دی جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ چنانچہ خراسانی سے ہار لے کر اسے اتار کی گردن میں ڈالا گیا، اسے سر بازار پھانسی دے دی گئی اور پھر یہ اعلان کیا گیا، امانت رکھ کر مکر جانے والے کی یہی سزا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد دربان نے اتار کی گردن سے نکال کر خراسانی کے حوالے کر دیا گیا اور کہا، اب تم باطمینان اپنے گھر جا سکتے ہو۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ جی تو ویورز، میں آپ کا ہوسٹ میران علی وقتاً فوقتاً آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ پوسٹ کو شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا، ہماری فیس بک آئی ڈی کو لائک، پیج کو فالو اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔